بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے 9 کلاس کے مطالب پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر کا یونس۔ بچے ہم اپنا 4 چیپٹر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا جو گزشتہ ٹاپک تھا اس میں ہم نے ریاستوں کے الحاق کے حوالے سے بات کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایسی وہ اسٹیٹس چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ الحاق چاہتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے قرارداد مقاصد 1949۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر پہ جو ہے وہ جانا چاہیں گے بچے۔ قرارداد مقاصد جو ہے وہ جو پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے اس میں بہت ہی زیادہ یہ اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے، بہت بنیادی جو ہے وہ دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواب زادہ لیاقت علی خان، انہوں نے یہ منظور کروائی تھی، اور اس قرارداد کے ذریعے جو ہیں وہ اصول طے پائے تھے جن کی بنیاد پر پاکستان کے جو مستقبل کا جو آئین ہے وہ بنانا تھا۔ ایز یو نو کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو معروض وجود میں آیا، لیکن جو پہلا آئین تھا وہ 1956 میں بنا، یعنی کہ پاکستان کے بننے کے 9 سال کے بعد ہمارا پہلا آئین جو ہے وہ بنا۔ تو اس وقت چونکہ پاکستان کے بنے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، اور سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے آئین مرتب کرنا تھا۔ تو یہ جو قرارداد ہے پھر اسمبلی میں پھر نواب زادہ لیاقت علی خان جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ جو ہے قرارداد منظور کروائی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں وہ اصول طے پائے تھے جن کی بنیاد پر پاکستان کے مستقبل کا آئین جو ہے وہ مرتب کرنا تھا۔ دستور ساز اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا، کیونکہ اس میں جو پوائنٹس تھے وہ مسلمانوں کے حق میں تھے اور ایک آئین کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی سے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے منظور کروایا، اور جو اس کے نکات تھے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور انہی نکات کی بنا پر ہمارا جو ملک کا پہلا آئین ہے وہ مرتب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لو کہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ قرارداد میں جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہے اس کے اندر رہ کر بطور ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی کہ اختیارات کا اصل مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے نائب ہیں، اور اگر کوئی جو حاکم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے، بلکہ وہ عوام کے لیے اس کا محکوم ہے، یعنی کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے، کیونکہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں اس سے باز پرس کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اختیارات استعمال کر رہا ہے تو وہ اختیارات بطور امانت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور وہ امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حاکمیت اللہ کے تصور کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اصل اقتدار کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرارداد کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ حاکمیت اللہ کا تصور تھا۔ اس کے بعد آپ ریاستی اختیارات کو دیکھ لو، یعنی کہ جو اسٹیٹ کی جو سوورنٹی ہوتی ہے اس میں دیکھو کہ ریاست جو ہے وہ اپنے اختیارات کا جو استعمال ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، یعنی کہ اب جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کرنے والا کون ہے؟ عوام ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ریاست جو ہے وہ ان اختیارات کا استعمال اسی وقت کرے گی جب عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ جب عوام نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے تو وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کرتی ہے، تو ریاست کی طرف سے یہ اختیارات جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اب دیکھو معاشرتی اور مساوات کا جو انصاف کا جو سسٹم ہے کہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی، مساوات اور جو معاشرتی انصاف ہے اس کو اسلامی اقدار کو جو ہے اس کو فروغ دیا جائے گا، یعنی کہ اسلامی جو ویلیو ہیں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ تھا وہ اسلامی معاشرہ تھا، اور جو ہماری ویلیوز تھیں وہ اسلامک ویلیوز تھیں، اس لیے ہم نے انہی ویلیوز کو، انہی اقدار کو پروموٹ کرنا تھا معاشرے میں، تاکہ معاشرے میں انصاف اور مساوات کا بول بالا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جو دیکھ لو کہ جو انداز زندگی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ گزارنے پر، یہ چیز اس قرارداد میں اہم جو نقطہ تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ملک میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مسلمانوں کی جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے بہتر اور مناسب جو ہے وہ ماحول فراہم کیا جائے، یعنی کہ ان کو
مذہبی آزادی ہو، وہ اپنی بارگاہوں میں آ جا سکیں، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ایسے قوانین بنائے جائیں کہ ان کے انڈر رہتے ہوئے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ جو مائنورٹیز ہوتے ہیں، جو اقلیت ہوتے ہیں، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں کہ اقلیتوں کو جو پوری آزادی ہوگی، اور وہ اپنا مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، وہ معاشرے میں اپنی طرز کا کوئی بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان پہ کسی بھی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی. یعنی کہ وہ باقی جس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ انسان ہے، اسی طریقے سے اقلیت بھی جو ہے وہ انسان ہے، اور اسلام کی نظر میں سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. اس لیے قرارداد میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھو شہریوں کے حقوق. اس کے علاوہ اس قرارداد میں ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پر جو انسانی حقوق ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی بات بیچ میں شامل ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کی آزادی کو تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 3 اہم سطوح سے مل کر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک مقننہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، اور ایک جو ہے وہ عدلیہ ہے. جو مقننہ ہے وہ ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور جو عاملہ ہے یا انتظامیہ ہے وہ اس کو نافذ العمل میں لے کر آتی ہے، اور اگر ان میں کوئی ممبران یا ارکان اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو اس کا جو احتساب ہے وہ عدلیہ کرتی ہے. اس لیے عدلیہ کی آزادی کو اس قرارداد میں بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی کہ وہ جو ہے مکمل طور پر آزادی ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی بیرونی قسم کا یا اندرونی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھو وفاقی نظام حکومت. اچھا میں نے آپ کو بچے پہلے بھی بتایا تھا سیکنڈ چیپٹر میں، وفاق میں جو ملک ہے وہ صوبوں پر تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں وفاقی نظام حکومت جو ہے وہ قائم کی جانے پر بات تھی، جس میں صوبوں کے جو آئین ہیں اس کے حدود کے اندر جو صوبائی خود مختاریاں ہیں وہ حاصل ہوں گی. یعنی کہ اگر ہمارے ملک میں اگر اس وقت 4 صوبے تھے تو وہ اپنے اپنے صوبے میں جو ہے وہ جو آئین سازی کا جو کام تھا وہ خود مختاری کے لحاظ سے، یعنی کہ تمام صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں اپنے اپنے پروونس کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے وہ خود مختار تھے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ اپنے صوبوں کو جو ہے وہ ترقی دے سکیں. از اٹ کلیئر ناؤ؟ نیکسٹ قرارداد مقاصد کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرارداد مقاصد جو بیان کی گئی تھی، جس کے جو اہم نکات تھے، ان کی بنا پر یہ بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستانی کی جو تاریخ ہے اس میں بنیادی دستاویز کی حیثیت یہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو آئین سازی کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. قرارداد مقاصد جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ پاکستان میں جتنے بھی آئین ہیں، ٹھیک ہے، 1956 کا ہے، 1962 کا ہے، 1973 کے جو ہمارے ملک میں 3 آئین بنے ہیں، ان کی بنیاد جو ہے یہ قرارداد مقاصد پر ہی رکھی گئی ہے. کیونکہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہ پوائنٹس بتائے ہیں، حق مطالعہ کا تصور، ریاستی اختیارات، مساوات اور معاشرتی انصاف، انداز زندگی، اقلیتوں کے حقوق، شہریوں کے حقوق، عدلیہ کی آزادی، وفاقی نظام حکومت، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ قسم کے آئین کے لیے بہت زیادہ یہ فٹ آ رہی تھیں اس پہ یہ باتیں ساری کی ساری. تو آئین سازی کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے جتنے پاکستان کے جتنے بھی آئین بنے ہیں وہ سب کے سب ان میں قرارداد مقاصد کی جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا انہی کی بنیاد پر یہ بنائے گئے ہیں، جس وجہ سے اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ آئین کا حصہ تھا، اس کی اہمیت جو ہے یہ بھی ہے کہ جو موجودہ آئین ہے 1973 کا، تو قرارداد مقاصد کو آئین کا جو باضابطہ جو ہے وہ اس کو حصہ بنا دیا گیا تھا. 1956 کا آئین اس میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی. 1962 کا کیونکہ اس میں ایوب خان نے جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی، ترمیم کر دی اپنے اختیارات کو توالت دینے کے لیے، ان میں چینجنگ آتی. لیکن جو 1973 کا جو آئین ہے وہ ٹوٹلی قرارداد مقاصد پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹلی جو ہے اسلامی اصولوں پر مبنی ہے، اور اس کو جو 1973 کا جو آئین ہے، جو قرارداد مقاصد کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سب کو 1973 کے آئین میں باضابطہ طور پر اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اور یہ پہلے آئینوں میں جو ہے وہ ابتدائی یعنی کہ پریمبل کے طور پر جو ہے وہ حصہ بنا دیا گیا تھا. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ والا ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا. ہوم ایگزام ہو، بورڈ ایگزام ہو، اس والے سے یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو بہت ہی دھیان سے اس کی دہرائی کرنی ہے، اس کو یاد کریں، اور امپورٹنٹ MCQs آپ نے اس کے والے سے لکھنے ہیں.